قرآن پر الیگیشن لگانے سے پہلے یاد کر لینا عبداللہ سالم کو، یاد کر لینا جمیل اختر شفیق کو، یاد کر لینا مولانا جرجیز کو، یاد کر لینا مولانا ارشد مدنی کو، یاد کر لینا ہمارے اکابرین کو ایک مرتبہ الزام لگانے سے پہلے، اس لیے کہ ہم قرآن بھولے نہیں، ہم احادیث بھولے نہیں، ہم سیرت بھولے نہیں۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے مٹانے سے، تمہارے خداؤں کے اشارے پر اس دیش سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی سازش کرنے کی وجہ سے ہم نہ تو ڈریں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہم جلسوں میں لوگوں کو بتائیں گے تمہاری یہ تاریخ، تمہارے قرآن میں یہ فرمان، تمہارے نبی کی یہ سیرت ہے، تمہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ گولی مارنی ہے ہمارے سینے پر، مار دو، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن اپنے اس ملک کے اندر اس قوم کو لٹنے نہیں دیں، اس قوم کے ناجائز خون بہانے تمہیں نہیں دیں۔ بھارت کے سمویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو سمویدھان نے اجازت دی، ہم نماز پڑھتے ہم کو سمویدھان نے اجازت دی۔ کوئی مندر میں جا کر گھنٹا بجاتا ہے اور وہاں پر ایشور کی بھکتی کرتا ہے، سمویدھان نے اس کو اجازت دی۔ کوئی گردوارے کے اندر اگر وہاں پر اپنا اگر وہاں پر مول منتر پڑھتا، ایک اومکارا ستنام کرتا پھر نرو نرویر، ان کو بھارت کے سمویدھان نے اجازت دی۔ تم نہیں روک سکتے، تمہارے باپ کا، تمہارے دادا کا، تمہارے پرنانا کا یہ دیش نہیں۔ یہ دیش اس دھرتی کے اندر آدی واسی سے شروعات ہوئی تھی۔ اس دیش کا مول سب سے پہلی جنریشن یہی آدی واسی کے لوگ، یہی سنتھال لوگ، ان کو تیسرے درجے کے شہری بنا دیا، ان کو غریب مظلوم بنا دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، تم کون ہو؟ تم چھوٹے طبقے کے لوگ ہو۔ کہاں سے آیا یہ عقیدہ؟ کہاں سے؟ شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتری یاتی وترتمم وگادویچیم تتھے چچا سہیک ایواتر پتی پر جانام کتم پنرجاتی کرتا پر بھیدا۔ یہ منتر میں کئی جگہ پر پڑھ چکا ہوں، آج بھی بتاتا ہوں کہ زمین پر کوئی پاک ناپاک دنیا کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا ایشور کی نظر میں نہیں ہوتا۔ آدمی کا کرم چھوٹا اور بڑا ہوتا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا، تو نماز پڑھنے والے کا کرم اچھا ہے، شراب پینے والے کا کرم گھٹیا ہے۔ یہ چیز ہے، کس نے بتایا؟ لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ اور کب سے یہ عقیدہ چلا؟ جب ایران سے لوگ آئے تھے تو بڑے شاطر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بھارت کے اندر تو یہ جاہل لوگ رہتے ہیں جو لکڑیاں اور پتھر جلا جلا کر اپنا کھانا بناتے ہیں، ایک کام کرو ان لوگوں کو بے وقوف بنا۔ اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا ان لوگوں سے کہ اے لوگوں، ایران سے جو قوم آئی تھی آج کی تاریخ میں وہ قوم برہمن مانی جاتی۔ انہی نے کہا کہ دیکھو ہم برہمن ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ۔ تو آدی واسی لوگوں نے کہا کہ سر گرو جی آپ لوگ آخر کیا کرتے ہیں جو اتنی دولت آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ ہم کیا کرتے، ہم یہ کرتے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اچھے کام کرو، تم لوگ چوری نہیں کرو گے، تم لوگ اس دھرتی پہ ہمارا سیوا کرو گے، جب تم مرو گے تو ہماری طرح پیدا ہوگے۔ تو ان کا یہ عقیدہ وہاں سے آیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اچھا انسان بن کر پیدا ہوتے ہیں، برا انسان مرتا ہے تو برا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ وہیں سے چلا، ورنہ آواگمن کا کوئی عقیدہ ویدات کے اندر نہیں ملتے، تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں ملتا۔ تب جا کر آدی واسی نے نچلے طبقے کے لوگوں نے کہا کہ اچھا گرو جی آپ کے پیر دبائیں گے، آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے تو کیا ہم آپ کے طرح پیدا ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے؟ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ۔ قرآن میں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ کے سامنے ہوں گے، دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہوں گے، حشر کے میدان کے اندر ہم لوگ سامنے آئیں گے اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ شاطر دماغ جن کا آج بھی دماغ چل رہا بھارت کے اندر، یہ پہلے سے یہ نسلن بعد نسلن یہ ان کا کانسیپٹ اور دماغ چلتا ہوا آیا۔ انہوں نے بے وقوف جیسے پہلے بنایا تھا
کہ تم لوگ اچھے کام کرو، ہمارے ٹانگ دباؤ، تب جا کر آگے چل کر تم کو ہماری طرح عیش کی زندگی میسر ہوگی۔ غلط بات۔ بھارت کے ہندو بھائیوں، بھارت کے دلت بھائیوں، بھارت کے آدیواسی بھائیوں، بھارت کے سنتھال بھائیوں، آپ کو گمراہ کیا گیا اور آج پورے دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بے وقوف بنایا گیا۔ آپ کے ویدوں میں کئی تذکرہ نے، آپ کے ویدوں میں تو یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی پنیہ کرے گا تو اس کو ایشور اس کو اسی حساب سے اس کا اجر دے گا، اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو اسی حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ آدمی اپنے کرم کے حساب سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ آدمی مرنے کے بعد اس کا کوئی تعلق دنیا میں دوبارہ پیدا ہونے سے نہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں کی دکان بند کرنا بہت ضروری۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ کے دھرم پر، آپ کی شریعت پر اگر کوئی الغار کرے، کوئی آواز بلند کرے تو آپ دو ٹوک لفظوں میں جواب دے سکتے ہو۔ آپ کو کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ جہادی تھے تو کیا جواب دو گے؟ یہی جواب دینا کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا جو آپ کے جان کو آ پڑے۔ جہاد کی کوئی اور تعریف بھی ہے، بہت سارے تعریفات، لیکن عام فہم لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جواب آپ کو دینا۔ دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ محمد رسول اللہ نے نوکری کی، نوکری محمد رسول اللہ نے نہیں کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری نہیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمدردی کے ساتھ دوسروں کی مدد کی ہے، بنا کسی غرض کے، بنا کسی اجر کے اور بنا کسی لالچ کے، بنا کسی طمع کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایگزامپل ایک ریکارڈ قائم کیا، دوسروں کی مدد کر کے، خدمت کر کے۔ تیسری بات کیا کہی انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ ان کی ہتیا کی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ بلال حبشی کو تسلی دیتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہتھیارے ہوتے نعوذ باللہ تو بلال حبشی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑتے، بلال حبشی کو تکلیف دینے والوں لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین کی۔ پوری دنیا جانتی ہے، نرسمہانند تیواری جی آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ تاریخ پڑھو، ایسے گمنام یا ایسی لٹریچر پڑھ کر لوگوں کو بے وقوف مت کرو۔ تم اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ تم لاکھ کوشش کرو اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ اسلام کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور اللہ جس شریعت کی حفاظت کرے کوئی مائے کلال اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ تو اس سے بڑے طاقتور آئے تھے اس قرآن کو مٹانے، اسلام کو بدنام کرنے، لیکن آئے چلے گئے۔ جب کسی راستے سے کوئی بڑی چیز چلتی ہے تو زمین ہلتی ہے، جب راستے سے ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ نرسمہانند سرسوتی جی انہی میں سے ایک شمار آپ ان کا کر سکتے۔ تیسری بات یہ کی کہ انہوں نے ہڑپ لی دولت۔ اگر دولت کا نشہ ہوتا تو عتبہ شیبہ ولید حنظلہ نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اے محمد ابن عبداللہ دولت لے لو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کرسی لے لو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، but there is one small condition, you have to hold on, you have to throw up، آپ چھوڑ دو۔ why do you convey the message of Islam? What's the reason? What do you want? Do you want to power? Do you want to security? Do you want to money? Everything I'll give you. You told me، آپ تم کہو تو پہلے مجھے، تم نے جو باتیں کہی تم مجھے بھی کہو، ہم دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نو، I can't want to anything، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دھرتی پر بھیجا ہے، امن شانتی کے لیے، وحدانیت کے پرچار کے لیے، اسلام کی شریعت کو لوگوں تک بچانے کے لیے، اللہ sent down to the earth to teach the people۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ said in the holy Quran، اللہ نے قرآن میں کہا، اے محمد we have sent you not
نہیں بھیج رہے ہیں بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچرز آف دا ورلڈ، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو ایک مسیحا، ایک رہنما، ایک رحمت للعالمین بنا کر آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کے محبوب مقرر تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ ان کو پیار کے ساتھ سنیں اور استقامت کے ساتھ سنیں، اور آپ کو سننا ہے اور نصیحت لینا ہے۔ سن کر یہاں سے جا کر اپنے کان سے باتیں نکالنی نہیں۔ بہت کریٹیکل سچویشن میں آپ کا یہ دیش گھرا ہوا۔ جوانوں، اپنی زبان میں طاقت پیدا کرو، اپنے خون کے اندر وہ گرمی کو زندہ ہونے دو۔ آپ غلام بن کر مت رہو، بزدل بن کر مت رہو، میدان میں نکلو، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ بچہ چیختا اور چلاتا نہیں۔ اسی لیے جوانوں، واٹس ایپ گروپ کے اوپر صرف میسج ڈالنے سے آپ کا لکشیہ حاصل نہیں ہوگا۔ اخیر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم نے وہاں پر بھی ایک بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کا کوئی ٹارگیٹ نہیں۔ اگر ٹارگیٹ ہے تو سیلفی ٹچک بس، اور کوئی ٹارگیٹ نہیں۔ آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں نماز کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ ایجوکیشن لائن میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن لائن میں جائیے، بٹ دا پرائمری aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society, not the cultural India۔ ہم بھارت کے سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، یہ جو قوم کمزور ہے، تبریز جیسے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس قوم کے اندر تعلیم کی ریشیو بہت کم ہے۔ اسی لیے جوانوں، تعلیم کے میدان میں ہو تو ٹارگیٹ فکس کرو، اور اگر آپ سیاست کے میدان میں ہو تو ٹارگیٹ فکس کرو، اگر آپ تجارت کے میدان میں ہو تو ٹارگیٹ فکس کرو، اگر آپ کسان کے میدان میں ہو تو ٹارگیٹ فکس کرو۔ ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں، ہمارا کوئی گول نہیں، ہمارا کوئی سامنے ہم نے ایک ٹارگیٹ متعین نہیں کیا، اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کان میں لیٹ لگا لیتے ہیں، پورے دن بیٹھ کر ہم گانا سننے میں بتا دیتے۔ یہ کوئی نہیں بچانے والے جن کے گانے سنتے ہو آپ کا رول ماڈل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آج سنکلپ کیجئے کہ آپ کے اسٹیج پر دور دور سے، اتر پردیش سے، بہار سے، بنگال سے حضرات علماء کرام آئے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر صرف اپنے کانوں تک، دماغ تک محدود نہیں، بلکہ اپنے سماج میں، اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے۔ اگر آپ نے یہ سنکلپ لیا تو ہم کو یقین ہے اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی، جوان قوم کھڑی ہو گئی، تو انشاءاللہ محمد تبریز اور ہماری بہن عائشہ جیسی اور گھٹنا اس دھرتی کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس دھرتی کے اندر، اس ملک کے اندر ہم اپنی قوم کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی، قوم کی تقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آواز میرے ساتھ نہیں ہے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بات کہوں میں خود مکمل طور پر مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔